السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو اسلامک منٹس۔ آج کا ہمارا ٹاپک اس بات پر ہے کہ سود یعنی ربا کو ضرورت کہہ کر جائز سمجھ لینا، یہ جدید دور کا سب سے بڑا فتنہ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مجھے مجبوری تھی، گھر لینا تھا، بزنس شروع کرنا تھا، بینک کے بغیر آج گزارا نہیں ہو سکتا، یہی سب لوگ کرتے ہیں، بس ایک قرضہ ہی لیا جا رہا ہے، اس سے بڑا اور کوئی کام نہیں کیا جا رہا۔ یہ جملے آج کل تقریباً ہر مسلمان کی زبان پر ہوتے ہیں اور بعض اوقات آپ نے بھی یہی الفاظ کہے ہوں گے، لیکن ایک سوال ہے کہ اگر حرام چیز کو ضرورت کا نام دے دیا جائے تو کیا وہ حلال ہو جاتی ہے؟ اگر شراب کو دوائی کہہ دیا جائے، اگر رشوت کو تحفہ کہہ دیا جائے، اگر جھوٹ کو مارکیٹنگ کہہ دیا جائے تو کیا اللہ کا حکم بدل جائے گا؟ آج دنیا نے سود کو صرف ایک معاشی نظام نہیں بلکہ ضرورت زندگی بنا کر پیش کر دیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں سود کے بغیر ترقی ممکن ہی نہیں ہے، بینک لون کے بغیر زندگی چل ہی نہیں سکتی ہے، لیکن کیا قرآن اس کے بارے میں بات کہتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اسلام میں ربا یعنی سود وہ اضافہ ہے جو قرض یا مخصوص مالی معاملات میں بغیر جائز تجارتی تبادلے کے شرط کے طور پر دیا جائے۔ یہ صرف بینک کے سود تک محدود نہیں بلکہ ہر وہ ناجائز اضافہ ہے جسے شریعت نے ربا قرار دیا ہے اور وہ اس میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر تم واقعی مومن ہو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ پورے قرآن میں کتنے گناہوں پر یہ کہا گیا ہے کہ اللہ نے براہ راست اپنی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جنگ کا اعلان کیا ہو۔ سود ان چند گناہوں میں سے ایک ہے جن پر ایسی شدید وعید آئی ہے، اور یہ کوئی معمولی معاملہ نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن اس شخص کی طرح اٹھیں گے جسے شیطان نے چھو کر مخبوط الحواس بنا دیا ہو۔ یہ منظر صرف مالی جرم کا نہیں ہے بلکہ روحانی تباہی کی علامت بھی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے، سود دینے والے، سود لکھنے والے اور اس پر گناہ اور کر کے اس پر گواہ بننے والے سب پر لعنت فرمائی ہے اور فرمایا یہ سب گناہ میں برابر ہوں گے۔ غور کریں، صرف لینے والا نہیں، دینے والا، لکھنے والا اور گواہ بھی اگر وہ اس ناجائز معاملے میں شریک ہوں تو سخت وعید اس میں شامل ہو جاتی ہے۔ آخر اسلام میں اس کے علاوہ اور کون سا ایسا گناہ ہے کہ جس میں کرنے والا، نہ کرنے والا اور حتیٰ کہ گواہ بھی گناہ کار شامل ہو رہا ہو؟ آج اکثر لوگ کہتے ہیں گھر لینا ضروری تھا، گاڑی ضروری تھی، کاروبار بڑھانا ضروری تھا، لیکن اسلام میں ہر خواہش ضرورت نہیں ہوتی۔ حقیقی اضطرار یعنی شدید مجبوری کی اپنی شرعی تعریف ہے، جیسے جان بچانے کی ایسی حالت ہو جہاں حرام سے بچنے کا کوئی اور راستہ بالکل بھی ممکن نہ ہو، لیکن آرام دہ زندگی، بڑی گاڑی، پرتعیش گھر یا زیادہ منافع، یہ سب ہر حلال میں شرعی اضطرار نہیں بن جاتے۔ لہٰذا ہر شخص کو اپنے معاملے میں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اہل علم سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے، نہ کہ ہر مشکل کو خود ہی ضرورت قرار دے دیا جائے اور ہر حال میں اسے حلال قرار دے دیا جائے۔ شیطان ہمیں اکثر گناہوں کی شکل میں نہیں دکھاتا ہے، وہ کہتا ہے بس ایک بار، بعد میں توبہ کر لیں گے۔ سب یہی کرتے ہیں، تم نے لوگوں کے پیچھے چلنا ہے ورنہ تم پیچھے رہ جاؤ گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے، فقر یعنی غریبی سے ڈراتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، جبکہ اللہ تم سے اپنی مغفرت اور فضل کا وعدہ کرتا ہے۔ آج سود صرف روایتی قرض تک محدود نہیں رہ گیا ہے، انٹرسٹ بیسڈ پرسنل لون، کریڈٹ کارڈ انٹرسٹ، سودی کاروباری قرض، سودی سرمایہ کاری، تاخیر پر سودی جرمانے اور مختلف مالی معاہدے جن میں سود شامل ہو۔ ایک مسلمان کو ان سب کے بارے میں علم حاصل کرنا چاہیے۔ ہر مالی پروڈکٹ کو استعمال کرنے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ کیا اس کو بناتے ہوئے، اس کو استعمال کرتے ہوئے، اس کو بیچتے ہوئے
کہیں سود کا عمل دخل شامل تو نہیں ہے۔ سود نام بدلنے سے، ضرورت کہنے سے یا معاشرے میں عام ہو جانے سے حلال نہیں ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ کے احکام زمانے کے بدلنے سے نہیں بدلتے ہیں۔ اگر پوری دنیا کسی حرام چیز کو معمول بنا لے تب بھی قرآن کا حکم وہی رہتا ہے۔ اسی لیے اپنے رزق پر نظر رکھیں، اپنے مالی معاملات سیکھیں، حلال متبادل تلاش کریں، اللہ سے اس کے بارے میں دعا کریں اور اس پر بھروسہ رکھیں، کیونکہ جو شخص اللہ کے لیے کسی حرام چیز کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کاموں کو آسان بنا دیتا ہے۔